یہ سندھ کا ضلع تھرپارکر بظاہر پرامن دکھائی دینے والا یہ پسماندہ علاقہ 2020 میں خودکشی کے سب سے زیادہ واقعات کے سبب خبروں میں رہا۔ ان واقعات کی حقیقت جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کی ٹیم نے کراچی سے تھرپارکر تک کا 7 گھنٹے سفر کیا۔ ہم متارو سان نامی اس گاؤں میں پہنچے جہاں ہماری ملاقات پریمی سے ہوئی۔ 46 سالہ پریمی 4 بچوں کی ماں اور بیوہ ہیں۔ 1 سال قبل یہ اپنی اکلوتی بیٹی رانی کی شادی کی تیاری کر رہی تھیں، مگر جہیز بنانے میں جب انہیں مشکلات کا سامنا ہوا تو رانی نے پھندا ڈال کر موت کو گلے لگا لیا۔ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہم نے خود اسے ڈھونڈا۔ صبح میں اس کے بھائی سمجھے کہ کنویں پہ پانی بھرنے گئی ہے، دیکھا تو یہی قریبی درخت سے اس نے خود کو پھانسی لگا لی تھی۔ وہ فرمائش کر رہی تھی کہ شادی ہے تو کپڑے دلا دو، کوئی زیور دے دو۔ یہاں تو پیسے ہی نہیں تھے، میں کہاں سے دلاتی، میں لکڑیاں کاٹ کر آٹا خریدتی ہوں۔ 15 برس قبل پریمی کے شوہر نے بھی قرضوں کے بوجھ تلے رہتے ہوئے خودکشی کر لی تھی، مگر 2020 ایک غیر معمولی سال تھا۔ پولیس کے مطابق زیادہ تر خودکشیاں مالی پریشانی یا پھر گھریلو ناچاکی کے سبب پیش آئیں، لیکن یہ معمہ ابھی تک ہے کہ آیا یہ صرف خودکشیاں ہی تھیں یا پھر قتل بھی ہو سکتا ہے۔ خودکشی کا مسئلہ تھرپارکر کے کسی مخصوص گاؤں یا طبقے کی نہیں بلکہ پورے ضلع کی کہانی ہے۔ سیجی کی 21 سالہ بہو رادھا ایک ننھی بچی کی ماں تھی جس کی لاش ایک روز درخت پر لٹکی ہوئی ملی۔ سیجی کے مطابق تنگ دستی کے باعث بیٹے اور بہو کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے تھے۔ شادی کو 2.5 سال ہوئے، ایک بچی ہے، دونوں میاں بیوی میں جھگڑا تھا اور وہ نئے کپڑے پیسے مانگ رہی تھی کہ گاؤں میں کسی کی شادی میں جانا ہے، مجھے نئے کپڑے لا کر دو۔ ہم نے کافی بار سمجھایا لیکن لڑکی نہیں مانتی تھی۔ ہمیں تو کسی بات کی اس روز خبر ہی نہیں ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی، وہ نہ جانے کب گئی اور خود کو پھانسی لگا لی۔ جب گھر والوں کو لاش ملی تو انہوں نے پولیس اور گاؤں والوں کو جمع کر لیا۔ رادھا کے سسر جیوو بھی بہو کی موت کو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا نتیجہ ہی قرار دیتے ہیں۔ وہ اس درخت پر یہاں سے چڑھی اور پھر یہاں سے لٹک گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے گلے میں پھندا لگایا تھا اور پھر خود کو نیچے چھوڑ دیا۔ صبح جب دیکھا کہ وہ گھر میں نظر نہیں آئی تو ہم نے اسے ڈھونڈا، گاؤں والوں کو اطلاع دی، پولیس آئی تو اس نے اس کی لاش اتاری۔ 2020 میں دسمبر تک 115 خودکشیوں کے واقعات رونما ہوئے، جن میں صرف 34 کی پولیس رپورٹ درج کرائی گئی، جبکہ دیگر کے بارے میں پولیس کو مختلف ذرائع سے اطلاع ملی۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق مرنے والوں میں 47 مرد اور 68 خواتین تھیں۔ مبینہ خودکشی کرنے والوں میں 36 مسلمان اور 79 ہندو تھے۔ 46 افراد کی عمر 20 سال سے کم جبکہ 54 کی عمر 40 برس سے کم بتائی جاتی ہے، جبکہ 60 سے کم عمر افراد کی تعداد 10 ہے۔ لیکن کیا یہ تمام اموات خودکشی قرار دی جا سکتی ہیں؟ تھرپارکر میں ایس ایس پی حسن نیازی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک کی تحقیقات اور شواہد تمام واقعات میں خودکشی کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں ایسے واقعات کی وجہ غربت، گھٹن کا ماحول اور ذات پات کے مسائل ہیں، لیکن پوسٹ مارٹم کرنے والے اسپتال ذرائع کا وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام کیسز کو خودکشی قرار دینا درست نہیں۔ اکثر خاندان ان اموات کو قسمت کا لکھا قرار دیتے ہیں۔ پیسے اور وسائل کی کمی کے باعث ان کے لیے مقدمات کی پیروی کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یوں مرنے والوں کی طرح اس کی موت کی اصل وجہ بھی بعض اوقات اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، تھرپارکر، سندھ۔ دنیا بھر میں ہر سال 10 لاکھ سے زائد افراد اپنی جان لے لیتے ہیں۔ پاکستان میں خودکشی کے بارے میں سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر مصدقہ اعداد و شمار موجود نہیں ہے، لیکن مختلف اندازوں کے مطابق ملک میں روزانہ 15 سے 20 افراد خودکشی کر لیتے ہیں، یعنی تقریباً ہر گھنٹے میں ایک شخص اپنی جان لے رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی نفسیاتی الجھنوں، معاشی مشکلات، رشتوں اور تعلقات میں پیچیدگیوں اور تعلیمی مسائل کی وجہ سے پاکستان میں خودکشی کے رجحان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سدرا ڈار کی رپورٹ ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھی، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جہاں انہوں نے تھرپارکر کا سفر کیا، وہاں ان سے جانتے ہیں کہ اور انہوں نے کیا آبزرو کیا۔ سدرا، آپ نے اپنی رپورٹ میں کچھ مشکلات کی جانب اشارہ کیا جو سماجی اور معاشی مسائل تھرپارکر کے لوگوں کو درپیش ہیں، وہ تو ملک کے باقی علاقوں میں بھی ہیں، تو وجہ کیا ہے اس علاقے میں زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں؟ آپ نے درست کہا کہ یہ مسائل اور جگہوں پر بھی ہیں، لیکن جو سب سے اہم مسئلہ درپیش ہے وہ ہے وہاں پر سہولیات کا فقدان۔
जब दूसरे शहरों में कत्ल होता है या खुदकुशी होती है तो उसकी आवाज़ उठाने वाले वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं। ख़ानदान पर मुख्तलिफ ज़राए से दबाव भी डलता है, FIR भी दर्ज हो जाती हैं, या फिर वो शख्स जो खुदकुशी की तरफ माइल होता है उसकी काउंसलिंग भी हो जाती है। लेकिन थरपारकर एक ऐसा खित्ता है जहाँ पर आबादी तो बहुत बड़ी है लेकिन दूर दूर लोग रहते हैं। एक तो कनेक्शन आपको नहीं मिलता एक दूसरे खानदान से दूसरे का, दूसरा ये कि अगर कोई भी वाकया होता है तो वो आराम से छुपाया जा सकता है। कुछ कंजर्वेटिव वहाँ के कल्चर्स हैं, वहाँ पर जो कुछ होता है उसे खानदान और चार दीवारी के अंदर रखने का एक कल्चर मौजूद है। ख़वातीन के ऊपर सख्ती ज़्यादा है। ये और भी जगहों पर हो सकता है और होता रहा है, लेकिन जब ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो फिर उसमें आप आगे किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर सिंध के किसी और इलाके में खुदकुशी का वाक़या होता है या कत्ल का वाक़या होता है तो सिविल सोसाइटी आवाज़ उठाती है या वहाँ पर से आवाज़ आती है सोशल मीडिया के ज़रिए और लोग जान जाते हैं कि वाक़या हुआ क्या होगा। लेकिन थरपारकर में ऐसा नहीं होता, बहुत बाद में कोई बात सामने आती है और उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। फिर जो दूसरी बात है वो माली वसाइल है, लोगों के पास तालीम की कमी है और नौकरियां नहीं हैं, वो भी घर के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लड़ाई झगड़े का, और फिर उसके बाद भी खुदकुशी के रीजन सामने आते हैं। मकामी पुलिस से भी आपकी बात हुई, आपने रिपोर्ट में भी अपनी मेंशन किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने चैलेंजेस हैं क्या, और वो इस मसले से निमट कैसे सकते हैं? हमारी इस हवाले से SSP हसन न्याजी से बात हुई थी। उनका ये कहना है कि 115 केसेस में जो पिछले साल का डाटा है, ये रिपोर्ट हमने दिसंबर के अंदर काम करना शुरू किया था तो उस वक्त तक 115 केसेस थे और 34 रिपोर्टेड थे। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि बाकी केसेस क्यों नहीं रिपोर्ट हुए, तो उन्होंने कहा कि जब हम तक इत्तला पहुंची किसी जराए से और हम पहुंचे तो लाश या तो दफना दी गई थी या जला दी गई थी। फिर उसमें पुलिस के लिए तहकीकात और तफ्तीश करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। फिर खानदान के अलग प्रेशर्स होते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, खुदकुशी ही थी, जाहिर सी बात है खानदान नहीं चाहेंगे कि वो पुलिस कचहरी के चक्कर लगाएं, वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात कि रोजाना कौन इतना दूर थाने जाए, और जी खानदानी रिवायात हैं। अभी इस वक्त अगर हम 2021 की बात करें तो अभी भी हमें अस्पताल जराए बता रहे हैं कि 7 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें 5 खवातीन और 2 मर्द हैं। तो पिछले तकरीबन 2 माह में, अगर अब तक हम देखते हैं 1.5 माह में, फेब के हम मिड में बैठे हैं, 3rd वीक ऑफ फेब में बैठे हैं, तो अब तक तकरीबन आप कह रही हैं कि 7 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दत डार हमें इस हवाले से अपडेट करने का।